کیا آپ کے دل میں بھی کوئی ایسا انسان ہے جس کی خاموشی کیا آپ کبھی کسی کے نظروں میں وہ چمک دیکھتے ہیں جو صرف آپ کے لیے ہوتی ہے، لیکن پھر آپ خود کو یہ کہہ کر سمجھا لیتے ہیں کہ شاید یہ میرا انسانی نفسیت کہتی ہے کہ زبان جھوٹ بول سکتی ہے لیکن وجود کبھی نہیں جھوٹ بول سکتی۔ آج ہم ان پردوں کو اٹھائیں گے جو خاموش محبت۔ ہم صرف اندازے نہیں لگائیں گے بلکہ ماہرین نفس اور تعلقات و انوسوں کی روشنی میں نشانیاں جائیں گے جو یہ ثابت کر دے گی کہ کوئی آپ کو اپنی سوچوں میں ارسطو نے کہا تھا، محبت دو جسموں میں رہنے والی ایک روح کا نام ہے۔ اگر وہ روح آپ کی طرف مائل ہے تو ان نشانوں کو چھپا نہیں پائے گی۔ نشانی ایک، نظروں کا تصادم اور حیا۔ پہلی نشانی آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے۔ جب آپ کسی محفل میں ہوں اور اچانک آپ کی نظر اس شخص سے ٹکرائے اور وہ فوراً نظریں چرا لے تو یہ انتقام نہیں ہے۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ جب ہم کسی کو پسند کرتے ہیں تو ہماری آنکھیں غیر ارادی طور پر اسے تلاش کرتی ہیں، لیکن پکڑے جانے کا ڈر ہمیں نظریں جھکانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہ وہ خاموش گفتگو ہے جو لفظ کی محتاج نہیں ہوتی۔ نشانی دو، جسمانی زبان کا جھکاؤ ہوتا ہے۔ عقائد کے ماہرین کا ماننا ہے کہ انسانی جسم اس طرح جھک جاتا ہے جہاں اسے سکون ملتا ہے۔ اگر آپ کسی کو منہ میں بیٹھے ہیں اور اس شخص کے پاؤں کا رخ یا اس کے کندھوں کا جھکاؤ مسلسل آپ کی طرف ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ ذہنی طور پر صرف آپ سے جڑا ہوا ہے۔ وہ آپ کی موجودگی میں کھلا پن محسوس کرتا ہے جو کہ اعتماد اور پسندیدگی کی پہلی سیڑھی ہے۔ نشانی تین، جھوٹی تفصیلات کا یاد رکھنا۔ کیا اس شخص کو وہ جھوٹی سی بات یاد ہے جو آپ نے مہینوں پہلے سرِّ طور پر کہی تھی؟ نفسیات کے مطابق ہم صرف ان باتوں کو محفوظ کرتے ہیں جن سے ہمارا جذباتی لگاؤ ہو۔ اگر کوئی آپ کی پسندیدہ چائے، آپ کے بچپن کا کوئی قصہ یا آپ کے کسی خاص خواب کو یاد رکھتا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ آپ کو صرف سن نہیں رہا ہے بلکہ آپ کو محسوس کر رہا ہے۔ نشانی چار، آپ کی نقل کرنا۔ یہ ایک لاشعوری عمل ہے۔ جب ہم کسی سے متاثر ہوتے ہیں تو ہم انجانے میں ان کے بیٹھنے کا انداز، ان کے بات کرنے کا لہجہ یا ان کے ہاتھ کے اشاروں کی نقل کرنے لگتے ہیں۔ اگر آپ چائے کا گھونٹ بھرتے ہیں اور ٹھیک اسی وقت وہ بھی، تو یہ اس کے دل کی گہرائیوں میں چھپی پسندیدگی۔ نشانی پانچ، مشکل وقت میں غیر متوقع موجودگی۔ رومی نے کہا تھا، الوداع صرف ان کے لیے ہے جو آنکھوں سے محبت کریں، کیونکہ جو دل اور روح سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے جدائی ناکام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ جب آپ اداس ہوں یا کسی مشکل میں ہوں اور وہ شخص بغیر کسی خاص وجہ کے آپ کے پاس موجود ہو تو یہ سب سے بڑی نشانی ہے۔ وہ آپ کی خوشی میں بھلے پیچھے رہے لیکن آپ کے دکھ میں وہ ہمیشہ پہلے صف میں کھڑا۔ نشانی چھ، بلا وجہ کا رابطہ اور چھیڑ چھاڑ۔ کیا وہ آپ کو فضول سے پیغامات بھیجتا ہے یا چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ کو جھڑکتا ہے؟ نفسیات کہتے ہیں کہ توجہ حاصل کرنے کا یہ سب سے قدیم طریقہ ہے۔ جب کوئی آپ کو پسند کرتا ہے تو وہ
बहाने ढूंढता है कि किसी आपकी सोचों का हिस्सा वो आपसे बहस भी करेगा तो सिर्फ इसलिए कि बात ख़त्म ना हो। निशानी 7 आपके गलत तहफ़्फ़ुज़ का एहसास। ताल्लुकात के माहिरीन कहते हैं कि पसंदगी अपने साथ एक फितरती तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाती है। अगर वो शख्स भीड़ में आपका ख्याल रखता है, आपके घर पहुंचने की फ़िक्र करता है या आपकी इज्जत या हर्फ आने पर बेचैन हो जाता है तो ये महज दोस्ती नहीं है, ये वो जज्बा है जिसे वो 2 लफ्ज़ों में बयां नहीं कर सकता। निशानी 8 आपकी मौजूदगी में बेचैनी और घबराहट। आखिर में सबसे मासूम निशानी वो शख्स जो दूसरों के सामने बहुत पर एतमाद होता है, आपके सामने आते ही हला कर सकता है, इसके हाथ का सांप सकते हैं माह वगैरह। ज़रूर तौर पर ये जज्बाती तनाव इस बात का करार है कि आपकी मौजूदगी उसके दिल की धड़कनें तेज़ कर देती है। मोहब्बत छुपाए नहीं छुपती, चाहे वो कितनी ही पर्दों में। अगर आपको उन 8 निशानियों में से 4 या 5 अपने इर्द गिर्द किसी में नज़र आए तो मुबारक हो, कोई है जो आपका मुंतज़र है। लेकिन याद रखिए, हर खामोश दिल को एक अहमियत वाले हाथ की ज़रूरत होती है। आपके ख्याल में उनमें से कोई सी निशानी सबसे ज़्यादा सच्ची? कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को इसके साथ शेयर करें। इसलिए आपके दिल में शक तो है।